हज़रात करामी, अक़ीदा ख़त्म नबूवत क्या है ये आप सब हज़रात जानते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों की फ़लाह के लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से अंबिया का सिलसिला जो शुरू किया, वो सिलसिला चलता चलता हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे आके ख़त्म हो गया। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद कोई नबी, कोई पैगम्बर, कोई रसूल नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आखिरी किताब कुरान मजीद, उसके बाद कोई किताब नहीं, और ये उम्मत आखिरी उम्मत, इसके बाद कोई उम्मत नहीं। अगर कोई शख्स दुनिया के किसी खित्ते में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद नबूवत का दावा करे, रसालत का दावा करे, बिल इत्फाक पूरी उम्मत का इजमा है कि वो आदमी दायरा इस्लाम से खारिज है, वो काफर है, मुर्तद है, ज़ंदीक है और वाजिबुल क़त्ल है। ये अक़ीदा ख़त्म नबूवत है। कुरान मजीद की तकरीबन 100 आयात से हमारे उलमाए कराम ने, हमारे फ़ुक़हा ने साबित किया है बिल वास्ता और बिला वास्ता कि ये आयत ख़त्म नबूवत पे दलालत करती है। इसी तरह हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 210 अहादीस मुबारका हैं जो इस बात पे दलालत करती हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिरी नबी, आखिरी रसूल, आखिरी पैगम्बर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत ख़त्म है। ये मसला इतना सेंसिटिव है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, क़यामत, फ़रिश्ते, आखरत, जन्नत, दोज़ख, ये सारे मसाइल सेंसिटिव हैं, हसास हैं। लेकिन अजीब बात है कि इस सब में सिर्फ़ ख़त्म नबूवत का मसला इतना हसास है, इतना हसास है कि जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप हैरान होंगे कि इसमें ज़रा सी भी दरार आ गई, ज़रा सी भी दरार आ गई तो आदमी ईमान की दौलत से महरूम हो जाता है। मसलन हमारे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर दुनिया में किसी खित्ते में भी अगर आपको पता चले कि कोई शख्स है और उसने नबूवत का दावा किया, तो इमाम साहब फरमाते हैं कोई आदमी भी उसके पास ना जाए, कोई आदमी भी उससे जाके उसकी नबूवत की दलील ना मांगे कि नबी साहब मौजज़ा दिखाओ भाई, कोई ख़बरदार कोई बंदा ना जाए। अगर कोई बंदा चला गया और जाके उसे कहा कि जब आप नबी हैं, आपने नबूवत का ऐलान किया है, आप दिखाएं, अपनी कोई करामत दिखाएं, कोई मौजज़ा दिखाएं, तो इमाम आज़म फरमाते हैं कि अगर उस आदमी ने ऐसा पूछ लिया, सिर्फ पूछ लिया, तो वो आदमी दायरे इस्लाम से खारिज हो जाए। इसी तरह फ़ुक़हा ने एक बड़ी खूबसूरत, बड़ी दिलचस्प बात लिखी कि अगर नबूवत का दावा ना ज़बान से, ना रिटन, ना स्पोकन, ओनली उसने अपने दिल में एक ख्वाहिश पैदा की, किसी आदमी ने, मुसलमान ने, और दिल में ख्वाहिश की यार काश मैं नबी होता। फरमाते हैं कि सिर्फ इतनी ख्वाहिश का पैदा हो जाना, उसी वक्त वो आदमी दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। उसकी जुर्रत किस तरह पड़ी कि उसने ये ख्वाहिश का इजहार किया। ये मुमकिन ही नहीं है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद नबूवत का सवाल ही नहीं पैदा होता। नबी आता है जब पहली किताब मदूम हो जाए, ख़त्म हो जाए, तहरीफ़ हो जाए, और कई शराइत हैं, चूँकि ये मौजू नहीं, मैं आगे निकल रहा हूँ, तो ये चीज़ कुरान मजीद हमारे पास मौजूद है, सही शक्ल में, असल शक्ल में, असल तालीमात, अहादीस मौजूद हैं, सुन्नत मौजूद है, फ़ुक़हा है, उलमा है, मुफस्सरीन है, इसलिए हमें किसी नबी की ज़रूरत नहीं। यह है अक़ीदा ख़त्म नबूवत। तारीख़ में बड़े लोग आए, बड़े बड़े बहरूपिये आए, बड़े बड़े बहरूपिये, यहाँ तक कि ख़ुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाहरी ज़िंदगी में मुसलमा कज़्ज़ाब आया, झूठा नबी। उस आदमी ने नबूवत का दावा किया, उसके मुकाबले में जंगे यमामा हुई। सहाबा किराम ने जितनी भी जंगें हुई हैं, ग़ज़वात हुए हैं, उसमें क्या हुआ, जितने भी मुसलमान हमारे सहाबा शहीद हुए, उसमें उनकी तादाद ग़ालिबन 159 शहीद हुए हैं। पूरे 63 साल जितनी जंगें हुई हैं कुफ़ार के ख़िलाफ़। सिर्फ़ एक जंग जो झूठे मुद्दई नबूवत के ख़िलाफ़ हुई है, उस एक जंग में राउंड अबाउट 1200 सहाबा कराम शहीद हुए, जिनमें 800 सहाबा कराम हुफ़ाज़ कराम थे और उनमें बदरी सहाबा भी शामिल थे। हालांकि बदरी सहाबा को मुबर्रा कर दिया था कि भी साहब आपने अब जंगों में हिस्सा नहीं लेना, वो तो तबर्रुक के तौर पे उनको रखा हुआ था। लेकिन जब ये मुसलमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा किया तो उन्होंने कहा नहीं भी हमने भी इसके ख़िलाफ़ जिहाद करना। खैर वो गए और उसमें शहीद भी हुए। ऐसे बरूपिये आए हैं, आदमी हैरान होता है। आप पढ़े लिखे दोस्त हैं, केमिस्ट्री का मामूली तालिब इल्म भी जानता है
کہ اگر انڈے کو آپ سرکے میں ڈال دیں تو آفٹر 1 ڈے وہ پلپلا ہو جاتا ہے، اور پلپلا ہونے کے بعد آپ 7 اپ کی، پیپسی کی کوئی ایک بوتل لیں، چھوٹا سوراخ ہوتا ہے، اس کو بوتل اندر ڈال دیں تو آفٹر 1 آور 2 آورز وہ نیچے اصل شیپ میں آ جائے گا۔ آدمی حیران ہوتا ہے کہ چھوٹے سے سوراخ سے انڈا کس طرح گیا۔ اب میری بات سن کے حیران ہوں گے کہ شام میں ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور یہ بوتل کے اندر انڈا دکھا کے اس نے فجر کی نماز سے لے کے ظہر کی نماز کے درمیان 10,000 مسلمان مرتد کر لیے تھے۔ میں حیران ہوتا ہوں، یہ پینوراما سینٹر میں ایک صاحب بوتل کے اندر ٹرک تھا، میں کہا یار، میں کہا بھائی جان آپ نے کوئی دعویٰ شعویٰ کیا؟ کہتا نہیں جی۔ چھوٹے سے وہ چائنا نے نکال دیا ہے، وہ چائنا سے چھوٹا سا وہ ڈالیں گے اندر، ٹرک ڈال لیں، ٹریکٹر ڈال لیں، اس میں پورا گھر آ جاتا ہے، موٹر سائیکل ڈال لیں تو آدمی، یہ نئی ٹیکنالوجی اس دور میں، یہ ابھی کیمسٹری کا ہر آدمی تال جان۔ مطلب یہ ہے کہ یہ چھوٹی چیزیں جو ہیں، اس سے کمزور ایمان والے جو لوگ ہیں کہ ان کو مطلب ختم نبوت پہ اتنا ڈاکہ زنی ہوئی اور لوگ اپنا ایمان چھوڑ گئے۔ سلسلہ چلتا رہا۔ 1857 کی جنگ آزادی آئی، انگریز بہت پریشان تھا ان کی لڑائی سے، مسلمانوں کے کہ بھی یہ جہاد کر رہے ہیں اور انگریز کو اس خطے سے نکال رہے ہیں۔ جب تک 1857 کی جنگ آزادی کا پس منظر آپ کے ذہن میں نہیں ہوگا، قادیانیت آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ قادیانیت آئی کیسے ہے۔ یہ تھا 1857 کی جنگ آزادی۔ شیخ جانتے ہیں مولانا رحمۃ اللہ کرانوی جو تھے، عیسائیت کے خلاف جو کام کرتے تھے، ان مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ کوئی کرسچن کے ساتھ گفتگو کر نہیں سکتا تھا، ڈرتے تھے لوگ۔ ہندو لابیاں، عیسائی مشنریز مسلمانوں کے ایمان لوٹ رہے تھے۔ جو آدمی جمعہ پڑھنے کے لیے جاتا تھا لسٹیں بنتی تھی، 5 وقت نماز پڑھنے لسٹیں بنتی تھی، خوف کا عالم تھا۔ انگریز اگر کسی چیز سے خوف تھا تو وہ کہتا تھا یار کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ جہاد کس طرح ختم ہو سکتا ہے۔ یہ ہمیں مسلمان مار رہے ہیں، ہم نکال رہے ہیں ہمیں، اور بڑی فتوحات ان کو ہو رہی ہیں، ہر طریقے سے ہم ہر محاذ پہ پسپا ہو رہے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے، بس اگر آپ کو یہاں سمجھ آ گئی تو آپ قادیانی سمجھ لیں گے۔ انگریز نے تھنک ٹینک بٹھایا کہ سوچو یار، اس پہ کرو غور کہ جہاد کس طرح ختم کریں، ایک جہاد اور ایک مسلمانوں کے دلوں سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، یہ 2 چیزیں ختم۔ پہلا پراورٹی اس کی جہاد تھی۔ سوچتے رہے بالآخر ان کو ایک حدیث پاک بخاری اور مسلم کی متفقہ علیہ حدیث ان کو ملی، جس سے وہ اتنے خوش ہوئے انگریز کہ اب ہمارا کام ہو گیا۔ میں نے آپ کو عقیدہ ختم نبوت بیان کیا۔ ہمارا ایک عقیدہ یہ ہے کہ قرب قیامت جو قیامت کی نشانیاں ہیں، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو نشانیاں بیان فرمائی، اس میں ایک نشانی، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے وہ بحیثیت نبی نہیں ہوں گے، بحیثیت نبی نہیں ہوں گے۔ یہ پنجاب ہے، اگر صوبہ سرحد کا وزیر اعلیٰ ادھر آتا ہے، سرحد کے وزیر اعلیٰ کا حکم نہیں چلے گا، حکم پنجاب والے وزیر اعلیٰ کا چلے گا، وہ آیا ہے۔ یہ چھوٹی سی مثال۔ اس حدیث میں نبی کریم علیہ، لمبی حدیث ہے، میں چھوٹا سا مفہوم عرض کرتا ہوں۔ اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قسم کھا کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی کہ مجھے قسم ہے اللہ رب العزت کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ قرب قیامت حضرت ابن مریم علیہ السلام جو ہیں، ابن مریم علیہ السلام وہ آئیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نشانیاں بیان کی کہ وہ شام دمشق اس کا دارالخلافہ، اس کی مرکزی جامع مسجد کے شرقی کنارے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، صبح کی نماز کا ٹائم ہو چکا ہوگا، تکبیر ہو چکی ہوگی مصلی پہ، حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہ مصلی پہ کھڑے ہوں گے، اتنے میں دیکھیں گے 2 فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ زرد رنگ کی چادریں انہوں نے پہنی ہوں گی اور گنگر والے بال ہوں گے، ان کے پانی ٹپک رہا جیسے ابھی نہا کے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گفتگو فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک بڑے ہی پیارے صحابی کو
खड़ा किया, मुझे नाम भूल रहा, मैं बताता हूँ उनका नाम, जी हज़रत उर्वा बिन मसूद, हाँ रज़ी अल्लाह ताला, बिल्कुल ठीक, माशाअल्लाह। उनको खड़ा किया और आप ने उनको खड़ा करके कहा कि देखें, बस जैसे मैं अर्ज़ करता हूँ पंजाब कि बस थोड़ा सा फ़र्क है, 19-20 का फ़र्क है, बिल्कुल सेम इस तरह की शक्ल होगी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की। ये हुलिया बताया। फिर एक एक चीज़ बताई, कहाँ से आएंगे, क्या होगा। खैर, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, मुसल्ले पे हज़रत महदी खड़े होंगे। फ़िक़्ह का मसला ये है कि जो आदमी ज़्यादा लर्नड हो वो नमाज़ पढ़ाएगा, जो ज़्यादा लर्नड होगा वो नमाज़ पढ़ाएगा। फ़िक़्ह में ये मसला चलता है। अब ईसा अलैहिस्सलाम चूँकि बस नबी, तो महदी, हज़रत महदी पीछे हो गए, उन्होंने कहा जी हज़रत नमाज़ पढ़ाएं। तो हज़रत महदी, ये हदीस के अल्फाज हैं, मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, कि वो उनकी कमर के पीछे हाथ दे के और कहेंगे कि नहीं महदी नमाज आप पढ़ाएं, ताकि सारे लोगों को पता चले मैं नबी बन के नहीं आया, मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती बन के आया। उसके बाद वो दज्जाल को कत्ल करेंगे, ये हदीस के अल्फाज, दज्जाल को कत्ल करेंगे। दज्जाल की निशानियाँ बयान की हैं, अहादीस में हैं। वो किस्सा मुख्तसर ये, वो उनकी शादी होगी, उनके बच्चे होंगे, वो दफन होंगे। कहाँ दफन होंगे? वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र अतहर के साथ उनकी जगह खाली है, वहाँ पे वो दफन होंगे, जनाजा होगा। एक बात ज़रूर सुनिए इस हदीस में कि जब ईसा अलैहिस्सलाम के क्या होगा, जो थिंक टैंक को वो चीज़ मिली कि जब ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया पूरी दुनिया पूरी दुनिया पूरी दुनिया मुसलमान हो जाएगी। सिंगल वन, एक भी काफर नहीं होगा, सब मुसलमान हो जाएंगे। जब मुसलमान हो जाएंगे सारे, तो जिहाद किससे करना है? जिहाद तो कुफार से करना है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है कि जिहाद ईसा अलैहिस्सलाम की आमद के बाद, जब दज्जाल को वो कत्ल करेंगे, दज्जाल की फ़ौज का मुकाबला करेंगे, उसके बाद जिहाद ख़त्म। ये उन्होंने हदीस ली कि जिहाद ख़त्म कब? जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। उन्होंने कहा यार को बंदा पैदा करो जो ये कहे कि जिस ईसा ने आना था मैं आ गया, जिहाद ख़त्म, अब अंग्रेज़ों के साथ जिहाद। ये इतनी मुख्तसर कहानी बस। बंदे ढूंढे कि कौन बंदा भी सबसे ज़्यादा गद्दार, इब्ने गद्दार जिनकी फैमिली के अंदर शामिल है, वो कौन है। तो उन्होंने ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के ख़ानदान का इंतखाब हुआ। 5-6 फैमिलीज़ हुई, इंटरव्यू हुए, ये पास हो गया। कचहरी में थे, सियालकोट कचहरी में, कोई थोड़ी बहुत ही अरबी, थोड़ी बहुत ही उर्दू, कोई थोड़ी बहुत ही फ़ारसी, कोई लिखने पढ़ने का शौक़, पूरा पीछे फैमिली देखी कि सारी 2 नंबर है, इसका नाम निकल आया, इंटरव्यू लिया, पास हो गया। अब मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी कहता है, उसका दावा है कि वो मसीह मऊद है। उसके नाम के साथ लिखा होता है मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद मसीह मऊद, वो मसीह जिसका वादा किया गया, ये मसीह मऊद। इसके आने के बाद फिर इसने कहा जिहाद ख़त्म है, सारी किताबें भरी पड़ी हैं कि अब छोड़ दो दोस्तों, जिहाद का ख्याल हराम है, जंग दीन में जंग और कताल। फिर ये कहा कि जो लोग जिहाद करते हैं उनको नंगी एब्यूज़, मतलब गंदी गालियाँ इन्होंने बकी जिन्होंने जिहाद के बारे में कि जो जिहाद करते हैं मुजाहिदीन फलां। किस्सा मुख्तसर, ज़रा तवज्जो रखिएगा। अब हुआ ये, अब पढ़े लिखे लोग हैं, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी से पूछा कि साहब ये बता दें, सिर्फ़ एक सवाल का जवाब दे दें कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कसम उठा के जिस आदमी के बारे में कहा था कि इसने आना है, उनका नाम ईसा है, आपका नाम ग़ुलाम अहमद है, तो भाईजान आप तो वो बंदे नहीं हैं। कहा गया कि साहब जिन्होंने आना है उनकी वालदा का नाम बोले मरियम है, आपकी वालदा का नाम चिराग बीबी है, तो ये तो निशानी पूरी नहीं हुई। जिन्होंने आना है वो खुदा की कुदरत से बग़ैर बाप के पैदा हुए, आपके वालिद साहब हैं ग़ुलाम मुर्तज़ा, तो साहब ये तो पहली 3 निशानियाँ, आगे तो 100 के करीब निशानियाँ हैं, तो ये 3 ही पूरी नहीं हुई, तो साहब आप किस तरह कहते हैं कि मैं ईसा हूँ। आप मेरी बात सुन के हैरान होंगे कि जब भी मैं कहीं जाता हूँ आप जैसे दोस्तों की महफ़िल में, या मेरा आज से कोई 10-12 साल पहले का मेरा एक वीडियो क्लिप है 10-12 मिनट का, उस वीडियो में
اور جب بھی میں کسی قادیانی کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں میں یہ سوال ضرور پوچھتا ہوں جو میں ابھی آپ سے عرض کرنے لگا ہوں. اس میں میرا چیلنج موجود ہے ڈیلی موشن پہ, یوٹیوب پہ. آپ میرا نام ڈالیں گے, میری ویڈیوز, اس ویڈیو ایک آدھ ویڈیو میں میرا یہ چیلنج آج تک موجود ہے. مجھے کسی قادیانی نے اس کا جواب نہیں دیا. یہ کم از کم 12-13 سال ہو گئے ہیں. مجھے گالیاں دیتے ہیں, مجھے ای میل کرتے ہیں, مجھے تھریٹ کرتے ہیں, مجھے مذاق کرتے ہیں, ابیوز کرتے ہیں. یہ میرے سوال کا جواب ہی نہیں. جو میں نے پوچھا مجھے اس سوال کا جواب دیں, پیسے لے لیں. چونکہ آپ پڑھے لکھے ہیں, میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, بڑی دلچسپ بات ہے. پوری دنیا میں یہ ٹاؤن شپ نہیں, لاہور نہیں, پاکستان صوبہ صدر پنجاب نہیں, پورا پاکستان نہیں, میں پوری دنیا میں قادیانی جو ہیں مغرب سے لے کے امریکہ سے کینیڈا, آسٹریلیا, جاپان, جرمنی, پاکستان, ہندوستان, نیپال, یہ بنگلہ دیش, سارے قادیانی کو میں نے چیلنج کیا. 13 سال ہو گئے, کسی کا جواب ہی نہیں آیا. کیا کہا میں نے عرض کیا کہ پوری دنیا میں سنگل ون ایک قادیانی بھی ایسا نہیں ہے جس نے مرزا غلام احمد قادیانی کی ساری کتابیں پڑھی ہوں. کسی نے بھی نہیں پڑھی. یہ عجیب صورتحال ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابیں ہیں 83. یہ روحانی خزائن جو ہے اس کا وہ کیا کہتے ہیں 23 جلدوں میں, آپ کے پاس ادھر نہیں ہوگا, 23 جلدوں میں اس کا نا یہ ہے. رکھا آپ نے حضرت؟ اچھا نہیں رکھا. وہ اس کو ضرور ہونا چاہیے. تو 23 جلدوں میں 83 بکس ہیں. 10 اس کے ہیں ملفوظات, پھر اس میں ڈال لیں آپ مجموعہ اشتہارات, پھر آپ اس میں ڈال لیں مکتوبات, پھر اس کی ایک کتاب ہے تذکرہ, پھر اس کی ایک کتاب ہے احمدیوں اور غیر احمدیوں میں کیا فرق ہے. یہ چھوٹے سا کتابچہ ہے, اب شاید انہوں نے نئے میں شامل کر لیا. یہ راؤنڈ اباؤٹ 100 بکس ہیں. کسی قادیانی نے پیڈ مبلغ ان پیڈ کسی نے نہیں پڑھی, اور اس کی کتابیں پڑھنا کوئی آسان کام بھی نہیں ہے. میں اکثر دوستوں سے ایسے جوک کرتا ہوں, میں کہا اس کی کتابیں 4-5 کتابیں پڑھ لینا, صرف 4-5, آدمی کی شکل پرویز مشرف جیسی ہو جاتی ہے. آسان کام نہیں کتابیں پڑھنا. بار بار درود شریف پڑھنا پڑتا ہے, استغفار کرنی پڑتی ہے, پھر استغفار, پھر درود شریف, پھر استغفار. دل کالا ہوتا ہے, ہر جھوٹی بات, ہر توہین, پھر جھوٹی بات, توہین. 100 بکس کون پڑھے گا؟ کسی قادیانی. لیکن ہر قادیانی کو شوق ہے مناظرہ کرنے کا, ہر قادیانی کو شوق ہے مبلغ کا. میرے پاس آتے ہیں, پہلا سوال, بیٹھتے ہیں, جی کدھر آئیں, ہم نے آپ سے مناظرہ کر. بیٹھے. میں کہا بیٹا صرف ایک سوال پوچھنا ہے, آپ میرے ساتھ آئیں مناظرہ کرنے کے لیے, آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی کتنی کتابیں پڑھی؟ کہتے ہیں انکل جی میں نے 6 پڑھی. تو میں نے کہا بیٹا جب میں کوئی کویسچن کروں گا کہ آپ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے تو آپ نے چونکہ پڑھی نہیں ہے تو آپ تو انکار کریں گے. مناظرے کو تو فائدہ ہی نہیں ہے. فائدہ تو تب ہے کہ آپ 100 بکس پڑھ کے آئیں. جب آپ 100 بکس پڑھی نہیں ہیں تو میں آپ سے کہوں گا یہ لکھا ہے, یہ کہا ہے, تو آپ کہیں گے یہ ہے ہی نہیں, تو اس سے مناظرے کا مزہ نہیں آئے گا. تو یہیں پہ ان کو فارغ کر دیتے ہیں. اب میں یہ ساری تمہید اس لیے باندھی کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی ایک کتاب ہے کشتی نوح. اگر آپ یہ ہمارے ہاں تو اب G4 آ گیا ہے, G3 عام چلتا ہے, G4 ہے, ابھی G5 کا بھی آپشن ہونے والا ہے, G5 آ رہا ہے. تو آپ موبائل پہ جائیں, یہ گوگل نکالیں, یہ سامنے گوگل ہے میرے, اس کو کلک کریں, یہاں ڈالیں www.alislam.org, قادیانی کی ویب سائٹ کھلے گی. اوپر مرزا غلام احمد قادیانی کی تصویر ہے, کلک کریں, مرزا غلام احمد قادیانی کی ساری کتابیں سیکنڈ پیج پہ آ جائیں گی روحانی خزائن کے نام سے. 19 نمبر جلد نکالیں, صفحہ نمبر 51 نکالیں. وہاں پہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جواب دیا ہے کہ میں عیسیٰ کس طرح ہوں. ڈاکٹر عبدالسلام بہت پڑھا لکھا آدمی, M.A. محمد پاکستان کا عارضی طور پہ پریزیڈنٹ رہا ہے, سر ظفر اللہ خان وزیر خارجہ, اور پڑھے لکھے لوگ ان کے ہاں ہیں. کسی آدمی کی جرت نہیں پڑتی کشتی نوح کا انگریزی میں ترجمہ کروا کے یورپ میں تقسیم کر دیں. ترجمہ کرو یار, ترجمہ کیوں نہیں کرتے بھائی کشتی نوح کا؟ 100 زبانوں میں ترجمہ تو آپ نے قرآن مجید کا کر دیا ہے, تو مرزا قادیانی کتابوں کا ترجمہ کیوں نہیں کرتے؟ کسی کتاب کا ترجمہ بھی نہیں ہے, 1 یا 2 کا ترجمہ, باقی کا نہیں ہے. تو میں نے ایک پیش گوئی ہے میری, ایک کتاب ہے میری انگلش میں, دا قادیانیت ان دا آئیز آف لا. اس کے دیباچے میں نے شروع میں لکھا ہے کہ یہ میری پیش گوئی ہے کہ جس دن
جس دن قادیانیوں نے اپنی کتاب کشتی نوح کا ترجمہ کروا کے یورپ میں تقسیم کر دیا، حکومت ایک بل پاس کرے گی کہ تمام قادیانیوں کو گرفتار کر کے پاگل خانے بند کر دیں۔ یہ میری پیش گوئی ہے، میں آپ کو حوالہ سناتا ہوں، فیصلہ آپ کیجئے گا، فیصلہ آپ کیجئے گا۔ یہ حوالہ ہم نے فیس بک پہ، یوٹیوب اپنا مناظروں میں کئی قادیانی مسلمان ہوئے ہیں۔ حوالہ سنیے کیا ہے۔ مرزا قادیانی سے کہا جی آپ عیسیٰ کس طرح ہیں؟ آپ کا نام وہ نہیں ہے، آپ کے والد کا نام وہ نہیں ہے، آپ کی والدہ کا نام وہ نہیں ہے، تو دین آپ کس طرح عیسیٰ ہیں؟ ذرا توجہ میری طرف رکھیں گے، مزہ آئے گا آپ کو۔ 51 پہ کیا لکھا ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی نے جواب کیا دیا، اتنا سٹوپڈ جواب میں نے زندگی میں ہم نے کبھی سنا۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، مرزائیوں نے کتابیں نہیں پڑھی، وہ کہتے ہیں جی ان کی سمجھ نہیں آ رہی۔ اندھی عقیدت بھی ایک فتنہ ہوتی ہے۔ سیدھا سوال ہے، ایک خط آیا کہ بھئی یہ عیسیٰ علیہ السلام کا خط ہے۔ ڈاکی آیا، اس نے کہا جی عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ جن کی والدہ کا نام مریم ہے، والد وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، نام عیسیٰ ہے۔ جی آگے کھڑا تھا، اس نے کہا جی میں عیسیٰ ہوں۔ اس کے والد کا نام غلام مرتضیٰ، والدہ کا نام چراغ بی بی، نام عیسیٰ۔ بھئی تم نے خط کیوں لیا بھی؟ وہ یہ خط لے گیا، پوچھا تم عیسیٰ کس طرح ہو؟ 51 کشتی نوح وہاں پہ لکھا ہے۔ کہتا ہے نعوذ باللہ میرے منہ میں خواہ، یہ میں کہہ رہا ہوں، نعوذ باللہ میرے منہ میں خواہ، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ انٹرکورس کیا جس کے نتیجے میں پریگننٹ ہوا۔ 10 مہینے مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے میں 10 مہینے پریگننٹ رہا۔ اب میرا ویڈیو بنتا ہے، پھر اب ویڈیو چلتا ہے، میں اپنے دل کی بات بھی نہیں کر سکتا۔ جب ویڈیو بنتا ہے نا تو پھر آدمی تھوڑا سا احتیاط کرتا ہے۔ آپ کسی لائبریری میں، پبلک لائبریری، دیال سنگھ لائبریری، قائد اعظم لائبریری میں چلے جائیں، علم حیوانات پڑھیں، علم حیوانات، کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ ایک شیر کے ہاں ڈلیوری کتنے مہینوں بعد علیحدہ، ہاتھی علیحدہ، مختلف جانور، لومڑی علیحدہ، گیدڑ علیحدہ، فلاں علیحدہ۔ گدے کے ہاں 10 مہینے ہوتے ہیں اور مردوں کے ہاں 9 مہینے ہوتے ہیں۔ اس کو تو اتنا نہیں پتہ لگا بیچارے کو۔ مرزا غلام، میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا میرے ساتھ اللہ نے انٹرکورس کیا، میں پریگننٹ ہوا، میں 10 مہینے پریگننٹ رہا، مجھے درد ذیل ہوئی جو خواتین کو ہوتی ڈلیوری سے پہلے، درد ذیل ہوئی۔ اس کے بعد میرے بچوں میں نکلا میں عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد، استغفر اللہ۔ آپ کسی قادیانی سے بات کریں وہ بات مانے گا نہیں۔ یہ لکھ کیا وہ الو دے کن تو اس کی کچھ تعویل بندہ کرتا ہے کہ میں کس طرح عیسیٰ ہوں۔ اسے کہا جی عیسیٰ علیہ السلام نے آنا، حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ان 2 زرد رنگ کی چادریں انہوں نے پہنی ہوں گی، تو آپ نے تو کبھی پہنی نہیں۔ کہتا 2 زرد رنگ کی چادروں سے مراد ہے 2 بیماریاں، یہ دیکھو مجھے ہیپاٹائٹس ہے اور ایک مجھے پیلے رنگ کا پیشاب آتا ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے، میں اللہ کی قسم یہ لکھا ہوا مرزا صاحب نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ افسوس یہ ہے، مرزا غلام احمد قادیانی سے کہا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارکہ میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ دجال کو مقام لد پر قتل کریں گے۔ لفظ لد آیا، لد پہ قتل، اور لد کیا ہے؟ لد اس وقت اسرائیل کا ایئر بیس ہے، اسرائیل کا اس وقت ایئر بیس ہے، وہاں اس مقام پہ قتل کریں گے۔ اسے پوچھا جی، اس نے جو دیکھا بھی نہیں کبھی، اسے پوچھا جی، وہ کہنا وہ آپ کو پتہ نہیں، لد سے مراد لدھیانہ ہے، وہاں میرا ایک مرضی۔ یہ پوری قادیانیت تعویلات پہ کھڑی ہے، پوری قادیانیت تعویلات پہ کھڑی ہے، ساری تعویلات پہ پوری قادیانیت کھڑی ہے۔ مرزا غلام فرشتہ، ایک ہی فرشتہ جو وحی لے کے آتا ہے، ایک فرشتہ بس، وہ کون ہے؟ مشہور ہے میرے محلہ، میں ننکانہ صاحب کا رہنے والوں، میرے گھر کے بالکل ساتھ ہی تھانہ ہے، وہ میرے وہاں محلے کے بچے، وہ میرے بھتیجا بھی تھا اس میں، میرے ہمسائے کے بچے، وہ ایک قادیانی گزرا، ان کو شرارت سوجی، انہوں نے اس قادیانی سے کہا ٹیچی۔ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ جو فرشتہ مجھ پہ نازل ہوتا ہے اس کا نام ٹیچی ہے۔ اچھا، یہ میرا مناظرہ ایک قادیانی سے ہوا تو میں نے اسے پوچھا کہ یہ نام کیا ہے، تو مجھے کہنے لگا متین صاحب آپ کو نہیں سمجھ آئے گی، یہ جو ٹیچی ہے نا، یہ ہے
یہ ٹچ سے ہے. تو یہ دیکھیں یہ میں نے نیچے جو بٹن لگائے نا, یہ دیکھیں یہ بٹن, یہ دوسرا بٹن نا, دوسرا جو آپ نے بھی لگائے ہوئے ہیں, تو یہ تو عام دوسرا بٹن نا, یہ اوپر میں ہے شاید ٹچ بٹن ہے, تو کہتا کہ ٹچ لگ گیا, اور دیکھا یہ ٹچ کر کے جاتا ہے, ٹچ کر کے آتا ہے. تو یہ ان کی تربیت کی ہوئی ہے, یہ تربیت کی ہے. وہ میرے بچوں نے کہیں اسے کہہ دیا, وہ ٹیچر تھا گزرا, اسے کہا ٹیچی ٹیچی, پھر گیا ٹیچی ٹیچی, وہ تھانے چلا گیا. تھانے دار نے ایس ایچ او نے کہا جی بلا کے لاؤ بچوں کو, تو وہ چلے گئے. میں نے کہا یار بچوں کو, پولیس آئی, 2 سپاہی آیا لے گیا, میں بھی چلا گیا, قادیانی بھی تھا. خیر ایس ایچ او صاحب نے مجھے بٹھایا, کہنے لگا کیا مسئلہ؟ میں کہا کوئی نہیں. میں کہا آپ اس سے پوچھیں. کہتے جی آپ ان کو گالیاں دیتے ہیں. میں نے کہا جی آپ اس سے پوچھیں کون سی گالی دی, آپ پوچھیں اور مجھ پہ پرچہ کر دیں, جو جرمانہ آپ کریں گے میں دوں گا. آپ یہ اس سے پہلے گالی رپیٹ کریں. اس نے کہا بتاؤ بھی آپ کو اس نے کیا کیا, کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے نہیں بتانا. انہوں نے کہا یار بتاؤ, تم کمپلینٹ لے کے آئے ہو, ایف آئی آر درج اگر ہوگی تو کسی الزام پہ ہوگی نا, تو بتاؤ ان کو کہ بھی آپ نے یہ, میں گیا گزرا ہوں, میں نے یہ گالی سنی, یہ بچوں نے مجھے گالی دی ہے. وہ بتائے نا. ایس ایچ او نے کہا بھی یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ بتا نہیں رہے. میں نے پھر ان سے کہا کہ دیکھیں ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور باقی انبیاء پہ جو فرشتہ وحی لے کے آتے تھے ان کا نام حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. یہ قادیانی ہے, جھوٹا مدعی نبوت ہے. اس پہ ان پہ جو فرشتہ وحی لے کے آتا تھا اس کا نام ٹیچی ٹیچی ہے. ہمارے بچوں نے وہ لفظ کہا, اسے غصہ لگا, یہ آپ کے پاس آ گیا. اب چاہیے تو یہ نا کہ اس کے جواب میں یہ ہمیں کہتا ہے جبرائیل جبرائیل. ٹھیک, اگر ان کو اپنے مرزا غلام احمد جس کو نبی رسول مانتے ہیں, اگر اس کے فرشتے کا نام بھی پسند نہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنی تعلیمات پہ غور کریں. جو مذہب آپ کے لیے شرمندگی کا باعث بنتا ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. تو اس طرح یہ سارا تعویلات پہ کھڑا مذہب پورا. یہ کشتی نو یہ یہاں سے مرزا غلام احمد نے کہا جی میں عیسیٰ ہوں. بات یہاں ختم نہیں ہوئی. ہمارا اب دیکھیں پورے پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے ہوتی ہے, ایک مسلمان ہے, کمزور اعمال ہیں, گناہ گار ہے, جس طرح بھی ہے, لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا, کبھی نہیں کمپرومائز ہو سکتا کہ کوئی شخص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرے اور ایک مسلمان اس کو برداشت کر لے. یہ ممکن نہیں ہے, قطعاً ممکن نہیں ہے. اس لیے قادیانی حضرات جو ہیں یہ توہین امیز ان کی عبارتیں ان کی کتابوں میں موجود ہیں. میں صرف ایک عقیدے کی بات کرتا ہوں کہ ہمارا اور قادیانیوں کا جو مین اختلاف ہے وہ کس بات پہ ہے. جب مجھے سوال کیا گیا ہائی کورٹ میں کہ مسلمان اتنا حساس کیوں ہیں جبکہ یہاں سکھ رہتے ہیں, یہاں ہندو رہتے ہیں, یہاں عیسائی رہتے ہیں, ایک مسلمان باقی غیر مسلموں کے بارے میں اتنا حساس نہیں ہے. محلے میں رہتے ہیں, جلوس نکلتا ننکانہ صاحب میں, آپ ان کو ویلکم کرتے ہیں, ہار ڈالتے ہیں. ہمارا جو منسٹر ہے ہمارا وفاقی مذہبی امور کے, وہ جا کے ان کے پرشاد کھاتا ہے, ان کے اشنان بھی کر لیتے ہیں, جاتے بھی ہیں, تقاریب میں شامل ہوتے ہیں, مسلمان بھی ویلکم کرتے ہیں. تو باقی مسئلہ کیا ہے؟ یہ 2 منٹ سن لیے, پھر میں آگے چلتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ ہمارا اور قادیانیوں کو جو اختلاف ہے وہ یہ بھی ہے کہ بھی یہ ایک مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں, مرزا قادیانی کو رسول مانتے ہیں, مرزا قادیانی کو مسیح موعود کہتے ہیں, مہدی کہتے ہیں, فلاں فلاں فلاں. لیکن مین جو اختلاف ہے جو انتہائی حساس ہے وہ یہ کہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ اس دنیا میں 2 محمد آنے تھے نعوذ باللہ اور دونوں آ گئے. یہ قادیانیوں کو بھولنا نہیں ہے, یہ غور سے سننا آپ نے. ہمارا قادیانیوں کے ساتھ جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ قادیانیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس دنیا میں 2 محمد نعوذ باللہ آنے تھے اور دونوں آ گئے. ایک مکہ مکرمہ میں مدینہ طیبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام, اور دوسرے نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک ان کا عقیدہ ہے قادیانیوں کا کہ قادیان میں مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل میں, اسی صورت میں, اسی سیرت میں وہی قرآن لے کے دوبارہ قادیان میں مرزا قادیانی کی شکل میں محمد رسول اللہ ہے. یہ ہے ہمارا ان کا اختلاف.
اس کو ہم کسی صورت بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریروں میں یہ بات موجود ہے، مرزا قادیانی کے بیٹوں کی تحریروں میں یہ کتاب موجود ہے۔ اس میں ہوا یہ کہ یہ قادیان کا فتنہ تھا، یہ 47 پارٹیشن ہوئی، پاکستان بنا، یہ لوگ پاکستان آ گئے۔ پاکستان آ کے انہوں نے کیا کیا کہ پاکستان آ کے انہوں نے یہ بڑی محفوظ جگہ جو تھی پہاڑی درمیان میں چناب نگر، یہ دریا کے ساتھ، اس کا نام پہلے ربوہ تھا، اب چناب نگر ہے، یہاں پہ یہ آ گئے۔ سر فرانسس موڈی نے 1948 میں ان کو ایک آنا فی مرلہ کے حساب سے 1033 ایکڑ کنال جو ہے وہ ان کو 100 سالہ لیز پہ دی۔ پاکستان بن گیا، تحریک ختم نبوت شروع ہو گئی، 1953 کی تحریک ختم نبوت، بے شمار مسلمانوں نے اس میں حصہ لیا۔ اب جتنے یہ حضرات موجود ہیں ممکن ہے ان میں سے کسی صاحب نے حصہ لیا ہو جو تھوڑے سے زیادہ عمر کے ہیں، بلکہ اگر انہوں نے نہیں لیا تو ان کے والدین نے اس تحریک میں لازمی حصہ لیا ہوگا، یہ ممکن نہیں کہ انہوں نے حصہ نہ لیا ہو۔ 53 کی آگے چلتا میں تک تھوڑا سا بریف کرتا ہوں، ٹائم تھوڑا ہے۔ 1974 آ گیا۔ 1974 میں کیا ہوا کہ 1974 میں نشتر میڈیکل کالج کے طلبہ جو تھے سیر کے لیے جا رہے تھے پشاور، یہ ملتان سے ایسے روٹ ہوا تو پشاور، راستے میں آیا ربوہ چناب نگر، وہاں گاڑی رکی، قادیانی لٹریچر تقسیم کرتے تھے گاڑیوں میں، انہوں نے لٹریچر تقسیم کیا قادیانی جماعت کا۔ ہمارے وہ بچے تھے، نوجوان تھے آپ جیسے، انہوں نے پڑھا، انہوں نے کہا جی ہم نہیں لٹریچر لیتے، پکڑو جی لٹریچر ہم نہیں لیتے، خبردار۔ دو چار آپ جیسے مذہب اپنا جذباتی نوجوانوں نے ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگائے، انہوں نے اپنی بےزتی محسوس کی۔ وہاں بھی انہوں نے احمدیت مرد آباد، یہ محمدیت زندہ باد کے ہیں، وہ احمدیت زندہ باد کے نعرے لگائیں، اور نعوذ باللہ محمدیت مرد آباد کے نعرے، یہ آن ریکارڈ ہے، جسٹس کیانی کی رپورٹ میں یہ سارا کچھ موجود ہے۔ اس کے بعد کیا، گاڑی جب واپس آئی، بچے سیر کر کے آئے، مخصوص ان کی بوگی تھی، انٹیلیجنس انہوں نے ریکی کی ہوئی تھی، جب یہ گاڑی رکی اس ڈبے میں سے ایک ایک بچے کو نکال کے اتنا ان کو مارا، بے دردی کے ساتھ ان کو زد و کوب کیا، تشدد کیا، ان کے دانت توڑے، کان توڑے، آنکھیں توڑی، سر پھوڑے، بازو توڑے، وہ ظلم و تشدد کیا۔ اس پہ ہمارے بھٹو وزیر اعلیٰ پنجاب حنیف رامے اور بھٹو صاحب نے ایک ٹربیونل بنایا تھا، اس کا جسٹس سمدانی ٹربیونل، 1 رکنی۔ اس ٹربیونل کی رپورٹ میں، اس ٹربیونل کی کچھ حصے جو وکلاء وہاں پیش ہوتے تھے، اس کی رپورٹ شائع ہوئی ہے۔ وہ 1974 کی تحریک ختم نبوت مولانا اللہ وسائل صاحب نے مرتب کی ہے۔ اس میں میرا ایک مضمون بھی ہے کہ سمدانی رپورٹ کیوں شائع نہیں ہوتی، یہ میرا مضمون ہے 10-12 صفحے کا۔ میں نے اسی رپورٹوں میں سے اخذ کر کے، اس میں ایک گواہ نے یہ کہا کہ میرے سامنے ایک بچہ جو تھا وہ نیم بے ہوش تھا، اس نے پانی مانگا تو قادیانی نے اس کو اپنا پیشاب لا کے دیا اور کہا کہ یہ پانی پی لو، یہ پی لو۔ یعنی یہ اس سمدانی ٹربیونل رپورٹ کی میں آپ کو کہا لی کہ اتنے ظالم لوگ، بچے خیر مار مور کے انہوں نے بوگی میں بیٹھ گئے۔ یہ فیصل آباد پہنچے تو وہاں کے علماء پہلے اطلاع پہنچ چکی تھی، ان بچوں کو الائڈ ہسپتال میں اور دوسرے سرکاری ہسپتال داخل کروایا گیا۔ اس پہ بہت بڑی ایک تحریک چلی، 1974 کی تحریک ختم نبوت اسے کہتے ہیں۔ اس میں مطالبہ ہوا کہ جناب قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ قادیانیوں کو جب غیر مسلم اقلیت قرار کا کہا تو مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے قومی اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کی کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ تمام مکاتب فکر کے جید علماء کرام یک جان تھے اس مسئلے پہ، ہر ایک کی کوششیں، ہر ایک نے بہت کمال کیا، بہت کوششیں کی۔ اس میں کیا، بھٹو صاحب نے کہا جب کوئی قرارداد پاس ہوتی ہے، بل پیش ہوتا ہے اسمبلی میں، تو تمام جمہوری ملکوں کا یہ اصول ہے، اس کا قاعدہ ہے کہ مثال کے طور پہ اگر ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہو کہ یہ موبائل ہے یا یہ لیپ ٹاپ ہے، اگر یہ فیصلہ کرنا ہو اس جگہ پہ تو کیا کریں گے؟ اس پہ کریں گے کہ صاحب جو حضرات کہتے ہیں یہ موبائل ہے، ہاتھ کھڑے کر دیں۔
پہلے ٹوٹل بندے گنیں گے، ٹوٹل بندے ہم گنیں گے، اس کے بعد جو کہیں گے یہ موبائل ہے وہ گن لیں گے، جو کہیں گے لیپ ٹاپ ہے وہ گن لیں گے، اور جناب تنویر صاحب اس کا اعلان کریں گے کہ نہیں بھائی اس ہال نے، اس پارلیمنٹ نے، اس قومی اسمبلی نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ لیپ ٹاپ ہے جس کے ووٹ زیادہ ہوں گے۔ بھٹو صاحب نے ایک ایک سٹیپ آگے لیا، مطلب وہ کیا لیا؟ بھٹو صاحب نے کہا نہیں یار بل آ گیا، ہم سارے ختم نبوت کے مانتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ مرزا ناصر جو قادیانی جماعت کا سربراہ ہے اس کو بلایا جائے، ہم اس سے جرا کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ پوری قومی اسمبلی میں کسی آدمی کو بھی کوئی لفظ بولنے کی اجازت نہیں تھی، جس نے سوال کرنا ہے وہ چٹ لکھ کے اس وقت کے اٹارنی جنرل جناب یحییٰ بختیار صاحب کو دیتے تھے، تو یحییٰ بختیار جو تھا یہ مرزا ناصر کے ساتھ جرا کرتا تھا۔ 13 دن جرا ہوئی، 13 دن قومی اسمبلی میں جرا ہوئی۔ بھٹو صاحب اس اجلاس میں موجود تھے، عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب جو تھے وزیر قانون تھے، کوثر نیازی موجود تھے، پریزائڈ کر رہے تھے اسمبلی کو صاحبزادہ فروخ علی خان صاحب۔ پوری اسمبلی ایک ایک سوال، ایک ایک جواب، ایک ایک سوال وہ ریکارڈ ہو گیا۔ میری بڑی خواہش ہے کہ اس لائبریری میں وہ قومی اسمبلی کی کارروائی شائع ہو چکی ہے، منوان اسی طرح وہ ضرور ہونی چاہیے یہاں پہ، تاکہ اس کو پڑھیے دیکھیے کہ قومی اسمبلی میں کیا ہوا تھا۔ اب وہ قومی اسمبلی نے کیا کیا؟ پوری اسمبلی نے اس میں مرزا ناصر جو قادیانی جماعت کا تیسرا سربراہ تھا، اس نے کنفیس کیا کہ ساری چیزیں ہماری موجود ہیں۔ اچھا اس میں ایک باقی تو عقائد اس نے کنفیس کیے، لیکن ایک میں آپ کو دلچسپ جو بات بتاتا ہوں کہ جہاں جو ٹرننگ پوائنٹ تھا قومی اسمبلی کے ممبران کا، جو ذہن یکدم ان کا انہوں نے ایک فوری فیصلہ لیا، وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ 2-3 تھے، لیکن میں ایک سناتا ہوں، ٹائم تھوڑا ہے۔ وہ کیا تھا؟ وہ کہا اٹارنی جنرل نے ایسے کتاب اٹھائی اور مرزا ناصر سامنے تھا، پوری اسمبلی بھٹو صاحب سب دیکھ رہے ہیں، تو اس نے بھٹو صاحب کی موجودگی میں یحییٰ بختیار صاحب اٹارنی جنرل نے مرزا ناصر قادیانی جماعت کا جو سربراہ ہے اسے کہا کہ یہ کتاب آپ کے دادا جان کی ہے، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی آپ مانتے ہیں؟ وہ کتاب تھی آئینہ کمالات اسلام، آئینہ کمالات اسلام۔ یہ کتاب جو ہے، یہ جو میں عرض کیا وہ جو ویب سائٹ کے اوپر وہ جو کیا، اس کا والیوم ہے 5 نمبر 5 نمبر والیوم ہے 5، وہ ہے آئینہ کمالات، ایک ہی کتاب ہے، باقی جلدوں میں 2 3 ہیں، لیکن اس میں ایک ہی ہے آئینہ کمال۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 547 548۔ آدھی عبارت اس طرف ہے، ادھر آدھی عبارت ادھر ہے، 547 548۔ یہ سننے والا حوالہ ہے، بڑا زبردست، پوری اسمبلی خاموش تھی۔ اس نے کہا جی ہماری کتاب ہے، انہوں نے کہا حوالہ پڑھیں۔ مرزا ناصر نے حوالہ پڑھا، انہوں نے کہا ترجمہ کریں، عربی کی عبارت تھی، ترجمہ کریں۔ وہ پریشان ہو گیا، انہوں نے کہا کریں ترجمہ، وہ ترجمہ نہ کرے۔ یہ بختیار صاحب نے کہا دیکھیں پوری اسمبلی سن رہی ہے، اب ترجمہ کریں اس کا۔ خیر ترجمہ یہ ہوا، مفہوم اس کا یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ فتویٰ ہے، جو شخص چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں، چاہے وہ زرداری صاحب ہوں، چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں، چاہے وہ عام مسلمان ہو، وہاں بھٹو صاحب بیٹھے ہوئے تھے، کہ اگر کوئی شخص مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں کی تصدیق نہیں کرتا، اس کو محبت اور مودت سے ان کتابوں کو تصدیق نہیں کرتا، بس اس میں لکھا ہے کہ مرزا قادیانی محمد رسول اللہ، کون تصدیق کرے گا؟ مرزا کہتا میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں، کون تصدیق کرے گا؟ مرزا غلام احمد نے کہا میں پریگننٹ ہوں، کون تصدیق کرے گا؟ مرزا نے کہا میں محمد رسول اللہ، کون تصدیق کرے گا؟ مرزا نے کہا جو شخص، جو یہ ٹرننگ پوائنٹ غور توجہ فرمائیں، جو شخص میری کتابوں کی تصدیق نہیں کرتا اس کی ماں کنجری ہے، ذریات البغایا۔ وہ ساری اسمبلی ہکی بکی پریشان۔ وہ خیر اب ویڈیو چل رہا، ورنہ میں آپ کو سین بتاتا کہ وہاں ہوا کیا تھا۔ ساری اسمبلی کھڑی ہو گئی، اس نے کہا جی اس نے ہمیں گالی دی ہے۔ ان کو باقی باتیں سمجھ بعد میں آئی ہیں، جب گالی آئی تو پھر سمجھ آئی کہ یار یہ ہمیں یہ اتنے غلیظ انسان ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں۔ بھٹو صاحب جیسا آدمی پریشان، میں ٹھیک ہے بھٹو ایک سیکولر آدمی نہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ میں کبھی بیشی ہو سکتی ہے، گناہ گار ہے، لیکن یہ کہاں کا اصول ہے بھائی؟ آپ مرزا قادیانی کی کتابوں کو نہیں مانتے، آپ ان کی ماں کو گالی دے رہے ہیں، ان کی ماں تہجد گزار ہے، آپ ان کو گالی دے رہے ہیں، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔
تو اس پہ یہ جو لوگ قادیانی کے ساتھ کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کو بھی غور کرنا چاہیے. میری یہ قادیانی کے ساتھ گفتگو ہوئی, میں نے یہ حوالہ پیش کیا, میں کہا آپ تو ہمیں ذریۃ البغایا کہتے ہیں. کہتا جی بغایا کا ترجمہ بغایا, یہ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے, یہ گالی نہیں ہے. جیسے شیخ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے وہ پیدائش کے ذکر میں وہ بغیا, تو اس کا کیا ترجمہ بنتا ہے؟ کیا تیری ماں؟ ہاں جی یہی ترجمہ بنتا ہے, یہ جی 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 جی. تو وہ کہنے لگا یہ تو گالی نہیں ہے. تو میں کہا یار بات سنو, میں بھی سمجھتا تھا یہ گالی نہیں ہے, پتہ نہیں کس نے گالی بنا دیا. تو آپ اپنے گھر کے باہر لکھیں ذریۃ البغایا منزل, پلیٹ میں بنوا دیتا ہوں. کیوں نہیں لکھتے؟ کہتے نہیں وہ پلیٹ نہیں بنوانی. مطلب یہ ہے کہ ہر بات کی طویل ایسے, یہ گالی ہے, یہ گالی باقاعدہ. اور اس پہ یقین مانے پوری اسمبلی کا مائنڈ چینج ہوا, اور بھٹو صاحب بہت تیش میں تھے, غصے میں تھے کہ یہ الاؤ نہیں, یہ کہتے ہیں لو فار آل ہیٹڈ فار نن, یہ ان کا نعرہ ہے. لو فار آل ہیٹڈ فار, محبت سب سے نفرت کسی سے نہیں. تو یہ ذریۃ البغایا کیا ہے؟ یہ تو گالی ہے سیدھی سی. خیر دوبارہ میں آتا ہوں. 7 ستمبر 1974 شام کو 4 بجے قومی اسمبلی نے کیا کیا؟ قومی اسمبلی نے متفقہ طور پہ پوری پارلیمنٹ نے, یہ پاکستان کا آئین ہے, یہ آپ کا سارا ملک اس آئین کے تحت چل رہا ہے, سارا آئین اس ملک اس کے تحت چل رہا ہے. اس کی شک نمبر 106260, اس کے تحت قادیانیوں کو نان مسلم, غیر مسلم, کافر قرار دے دیا گیا. اس میں لکھا ہوا ہے کہ قادیانی غیر مسلم ہے. ٹھیک ہو گیا؟ قادیانی کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا, آئین میں آ گئے. آپ کا پورا ملک اس آئین کے تحت چل رہا ہے. اگر ہمارے یہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان صاحب جو ہیں, یہ اگر اسمبلی میں چلے جائیں اور کہیں کہ میں وزیر اعظم ہوں, اس کو کون روکے گا؟ اس کو آئین روکتا ہے کہ آپ پرائم منسٹر نہیں ہیں, آپ چیف منسٹر ہیں پنجاب کے. اگر پرائم منسٹر بننا ہے, اس میں طریقہ لکھا ہوا ہے, آپ ریزائن کریں, قومی اسمبلی کی نشست سے الیکشن جیتیں, ایوان میں آئیں, اگر وہ سارا ایوان آپ کو ووٹ آف کانفیڈنس دیتا ہے دین آپ پرائم منسٹر. یہ آئین دیتا ہے. ہر آدمی کی, چیف آف آرمی سٹاف کی, وزیر اعلیٰ کی, وزیر اعظم کی, پریزیڈنٹ کی, گورنرز کی, نیچے تک, یہ اس کے سب کی ڈیوٹیاں کیا ہیں, فرائض کیا ہیں, حقوق کیا ہیں. یہ جو ہم اجتماع کر رہے ہیں, یہ جو ہم جہاں بیٹھے ہیں تلویز صاحب کے یہاں, تو یہ ہمیں آرٹیکل 20, اس کا آرٹیکل 20 ہے, وہ ہمیں الاؤ کرتا ہے کہ آپ اس طرح کا پروگرام کر سکتے ہیں, یہ مجھے رائٹ دیتا ہے. اگر پولیس آ جاتی ہے اور پولیس مجھے روکتی ہے کہ آپ یہاں پروگرام نہیں کر سکتے, تو ہم پروگرام بند کر دیں گے. صبح ہم لاہور ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کریں گے کہ ہم شام کو ختم نبوت کا ایک چھوٹا سا سیمینار کر رہے تھے, ہمیں پولیس نے روکا ہے, ہمیں بتایا جائے کیوں روکا ہے. عدالت پوچھے گی, ایس پی صاحب کو, ڈی پی او کو, سب کو بلائے گی کیوں روکا بھائی. ان کے پاس کوئی جواز نہیں کہ یہ وہاں کیا تقریر کر رہے تھے نا, ختم نبوت تقریر, کیوں روکا. لہٰذا ہائی کورٹ آئین کے آرٹیکل 20 کے تحت ہمیں الاؤ کرے گی کہ آپ جا کے دوبارہ پروگرام کر سکتے ہیں. یہ مجھے رائٹ دیتی ہے. اب دلچسپ بات سنیے, قادیانی کہتے ہیں جی ہمارے حقوق کدھر ہیں, ہمارے حقوق کدھر ہیں, ہمیں حقوق کیوں نہیں دیتے. ایک بات بڑی ضروری, اگر آپ بات سمجھ آئیں گے تو میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. توجہ رکھیے گا, صرف 1 منٹ کی بات ہے. جو آدمی آئین میں دی گئی اپنی حیثیت نہیں مانتا, قادیانی کہتے ہیں ہم غیر مسلم نہیں, ہم آئین کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ کافر ہیں, مرزائی کہتے ہیں آپ کافر ہیں, ہم مسلمان ہیں. وہ کہتے ہیں آپ کافر اس لیے ہیں کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے. ٹھیک ہو گیا. آئین کیا کہتا ہے کہ قادیانی کافر ہیں. شک نمبر 106260, اس کے تحت یہ کافر ہیں. جو شخص آئین میں دی گئی اپنی حیثیت نہیں مانتا, وہ آئین میں دیے گئے حقوق بھی نہیں مانگ سکتا. ٹھیک ہو گیا. آئین, قادیانی جو ہیں عیسائی, جہاں چاہے کوئی چیز پرچیز کرنا چاہے, سیل کرنا چاہے کر سکتا ہے, کوئی بزنس کرنا چاہے, دکان کھولنا چاہے کر سکتا ہے, ٹریول کرنا چاہے, کراچی جائے, مری جائے, نتھیا گلی جائے, گوادر جائے, جہاں جا سکتا ٹریول کر سکتا ہے.
डेवो पे चला जाए, हवाई जहाज पे, कोई भी अकलियत, लेकिन ये हुकूक है। कादियानी भी हकूक मांगते हैं, ले लें हकूक, लेकिन किसके तहत? आइन देता ना हकूक, आर्टिकल 20 देता है। तो जहां आर्टिकल 20 आपको हकूक देता है, वहां 106 आपको गैर मुस्लिम भी कह रहा है। अगर आप 106 नहीं मान रहे तो 20 भी नहीं मानना चाहिए, फिर आपको हकूक नहीं मिले, बाइकआउट होगा आपका। हसीयत मानेंगे, सब चीजें देंगे। इस आइन को लेके, इस शिक को लेके 74 में पास हुई, आगे आ गया 84, 10 साल बाद कादियानी अजान देते रहे, लिटरेचर तकसीम करते रहे, तकरीरें करते रहे, मुसलमानों को मुर्तद करते रहे, जलसे करते रहे रबुआ में। चुनाचे हुआ क्या, 1984 में ज़ियाउल हक साहब को हमारा एक वफद मिला। तमाम उलमाए कराम, पाकिस्तान के तमाम मकातब फ़िक्र, तमाम मसालक के उलमाए कराम, जय्यद उलमाए कराम का एक वफद मिला ज़ियाउल हक साहब को। उनसे कहा कि साहब एक बात बताएं, पूछो। ज़ाजा ज़फ़रुल हक साहब उस वफद में शामिल थे। उनसे कहा साहब ये बताएं कि कादियानी भी हम अजान देते हैं, ठीक है, जैसे तो कादियानी भी अजान देता है, तो मुसलमान कौन है दोनों में से? कैसे पता चलेगा? वो अपनी आबादगाह को मस्जिद कहते हैं, वो अपनी मिर्ज़ा कादियानी को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, मिर्ज़े की बीवी को उम्मुल मोमिनीन कहते हैं, मिर्ज़े के दोस्तों को सहाबा कहते हैं, मिर्ज़े की बातों को हदीस कहते हैं, मिर्ज़े पे उतरने वाली वही को कुरान कहते हैं, मिर्ज़े की बीवी को उम्मुल मोमिनीन कहते हैं, वो मिर्ज़े के शहर को मक्का कहते हैं, कादियान को, रबुआ को मदीना कहते हैं। किधर जाएं हम? उन्होंने कहा यार ये तो बिल्कुल सही है आपका मुतालबा। गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने ये किया कि ताज़ीरात पाकिस्तान उसमें एक दफ़ा डाली 298C 298C। ज़रा मेरे साथ ज़रा मिलके कह देंगे तो आपको 298 तकरीबन याद हो जाएगी। 298C, बस ठीक हो गया। अब 298C क्या है मैं अर्ज़ करता हूँ। मिसाल के तौर पे अल्लाह ना करे किसी इलाके में कोई मर्डर हो जाता है, कत्ल हो जाता है, तो उस पे कत्ल पे जो मकतूल पार्टी जाएगी कहाँ पे? थाने में। तो जाके वो थानेदार से कहेगी पर्चा दर्ज करें जी, 302। तो ये इसमें लिखा हुआ है 302। अगर थानेदार को नहीं पता चलेगा वो 302 निकालेगा, उसमें लिखा हुआ कि अगर कोई आदमी किसी दूसरे शख्स की जान ले लेता है किसी भी तरीके से, देन उस पर जो FIR दर्ज होगी वो 302, जिसकी सजाए मौत है। अच्छा, इसी तरह अगर कोई शख्स आपके साथ फ्रॉड करे 420, शाबाश। तो इसमें लिखा हुआ है, लेकिन ये नहीं हो सकता बेटा कि आपके साथ किसी ने फ्रॉड किया, आप मोहल्ले का MNA MPA मोहल्ले के 20 बंदे लेके SHO के पास चल जाएं, उसे कहें भैन 302 ला दो, बंदा सही नहीं है। वो 302 नहीं लगाएगा, वो 420 लगाएगा। क्यों? जो दफ़ा बनती वो दफ़ा लगेगी। तो इसमें 298C है, वो मैं आपको सुनाता हूँ कि 298C क्या है। 298C कहती है अगर कोई कादियानी, छोटा है, बड़ा है, बच्चा है, औरत है, मर्द है, अगर कोई कादियानी कोई ऐसी अपने आप को मुसलमान शो करे, स्पोकन, रिटन या इशारतन कनायतन, अगर अपने आप को एज ए मुस्लिम पोज करे, देन उस पे 298C, जिसकी सजा 3 साल कैद है। कोई लिटरेचर तकसीम नहीं कर सकता, कोई ज़बान से आपको तबलीग नहीं कर सकता, शायर इस्लामी इस्तेमाल नहीं कर। मसलन शायर इस्लामी क्या है? किसी कादियानी के बेटे की या बेटी की शादी, अगर कार्ड पे उसने इंशाल्लाह लिखा, माशाल्लाह लिखा, निकाह मसनूना लिखा, अस्सलामु अलैकुम लिखा, 298C के तहत पर्चा होगा, 3 साल कैद। लाड़ा भी गया, जीम सीन मीफे भी गए, मुतमिनी शिरकत भी गया, 12 बंदों पे पर्चा होगा, चाहे उनकी उम्र 8 साल है, 10 साल है, 20 साल है, उससे गर्ज नहीं है। कार्ड पे जितने लोगों ने कहा इशारे इस्लामी इस्तेमाल किया, पर्चा दर्ज होगा। ये फैसला है ये कि 298C के तहत। एक लतीफ़ा छोटा सा सुन लें। ननकाना साहब में मेरे एक दोस्त हैं बहुत अच्छे, ज़फ़र भाई, हमारी जमात के नाज़िम हैं। उन्होंने एक पर्चा दर्ज करवाया, सड़क के एक किनारे पे कादियानी था, ये सड़क के दूसरी तरफ। ये जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ये बड़ा दिलचस्प है, आपको समझ आएगी कि क्या है मसला। वो उस कादियानी ने हमारे इस बच्चे को कहा ऐसे, नो स्पोकन, नो रिटर्न, ओनली इशारतन करायतन। उन्होंने कहा मैंने सलाम किया है? उन्होंने कहा हाँ जी।
یہ گیا, اس کو پکڑا, ساتھ ہی تھانہ تھا, تھانے میں لے گئے. تھانے ان کو گرفتار کروایا. تھانے دار نے کیا, یار خدا دا واسطہ کی تسی مطلب کر دے پائے ہو, انہیں ایسے کیتا ہے یار, تسی بندہ پھڑ لے آئے. انہوں نے کہا کہ مجھے بلایا, میں نے ان سے کہا کہ ایسے کریں, ڈی ایس پی صاحب آ جاتے ہیں, ڈی ایس پی صاحب سے میں شام کو ہم بات کریں گے. وہ شیخ پورہ گئے ہوئے تھے اس وقت, یہ ننکانہ ضلع نہیں بنا تھا, تو پھر جب آئیں گے پھر بات کر لیں. ڈی ایس پی صاحب آئے, میں نے ڈی ایس پی صاحب سے کہا جی کہ یہ ایک ملزم آیا, آپ کو ایس ایچ او نے سارا بتا دیا, آپ 298C پڑھیں یہ کیا کہتی ہے. اگر تو قانون کہتا ہے کہ پرچہ بنتا ہے تو پرچہ دیں, ورنہ ہماری نہ مانے بات. قانون کیا کہتا ہے؟ اس نے قانون پڑھا, اس نے کہا اور تو کی اشارہ کیتا, انہیں کہا یہ انہیں کہتے السلام علیکم ہے. آپ اپنے آپ کو ایز اے مسلم پوز کر رہے ہیں. باہر سے ایک سکھ آتا ہے, وہ آپ کو السلام علیکم نہیں کہے گا, وہ کہے گا نمستے, ست سری اکال نمستے ایسے کہے گا. انگریز آئے گا, وہ کہے گا گڈ نائٹ, صبح کا ٹائم ہے گڈ مارننگ, ہیلو جینٹلز مین گڈ مارننگ, ایسے ہی ہے نا. ہمیں پتہ چلے گا کہ صاحب یہ اس کا مذہب کیا ہے, یہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے. مسلمان ہے, مسلمان. اگر وہ آپ کو کہتا ہے, آتا ہے السلام علیکم, کیا تصور کریں گے کون آیا؟ مسلمان ہے. یہ ہمارا شاعر اسلامی ہے. خیر قصہ مختصر, مجسٹریٹ صاحب کی عدالت سے مقدمہ خارج ہوا. اس کے بعد مقدمہ چلا گیا یہ سیشن کورٹ میں. میرے وکیل کی تیاری میں کروا نہ سکا, تھوڑی کروائی. میں ایک منٹ مطلب بار بار اس کے کان میں کہتا تھا اب یہ کہو, اب یہ کہو. وہ خلیل الرحمان خان صاحب تھے, داڑھی والے, فیصل آباد میں بڑی پھانسیاں, بڑی مشہور تھے پھانسیاں دینے میں. تو وہ کہنے لگے جینٹل مین آپ کون ہیں؟ میں نے کہا جی میں اس کیس کی طرف سے ہوں, میں نے آدھا لا کیا ہوا ہے, طالب علم میں لا کا, تو میں اپنے وکیل صاحب کو تیاری نہیں کروا سکا. کہنے لگے کہ آپ بول لیں, آپ بتائیں, آپ بول سکتے ہیں؟ میں کہا میں بول سکتا ہوں. اب وہاں پہ پروسیکیوٹر بھی تھا, وکلاء بھی تھے سینئر وغیرہ. تو مجھے کہنے لگے, توجہ رکھیں گے مزہ آئے گا, مجھے کہنے لگے جج صاحب اشارے سے کیا ہوتا ہے؟ پھر کی ہو گیا؟ میں کہا جناب میں ایسے اللہ کا ایسے ہاتھ باندھے. میں کہا یہ ہے میرے ہاتھ, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, سروس کرتا ہوں گورنمنٹ کی. میں آپ کو یہاں پہ ایک ایسا اشارہ کروں گا میں 6 مہینے جیل میں رہوں گا. میں نے ایسے ہاتھ نہیں چھوڑے, یہ میرے ہاتھ چھوڑے چھوڑے. آپ کو پتہ نہیں, آپ نے اشارے دیکھے ہی نہیں. وہ کہندہ وہ میں نے سمجھ لگ گئی, وہ سمجھ لگ گئی, ضمانت کینسل ہوئی اس کی. اشاروں سے کیا ہوتا ہے؟ وہ اشاروں پہ قتل ہو گئے ہیں. بھجن ہوتا نہیں کہ اشاروں پہ گاؤں میں ایسا ایسا اشارہ بندے کا بلڈ پریشر شوٹ کر جاتا ہے. کیا خیال ہے؟ وہ پتر قادر ہیں اشارے. تو یہ نا یہ ہوتا ہے. تو اشارہ تن کنایا تن بھی قادیانی اپنے آپ کو ایز اے مسلم پوز نہیں کر سکتا. تو وہ یہ اشارہ تن کنایا تن بھی نہیں کر سکتا. یہ ہے 298C. اگر کوئی قادیانی آپ کے محلے میں, کوئی عورت, کوئی بچہ, کوئی بڑا, کوئی چھوٹا, اگر آپ کو اگر کوئی آپ تبلیغ کرے تو آپ 298C کے تحت پرچہ درج کروائیں. قانون آپ کے ساتھ ہے, آئین آپ کے ساتھ ہے. اب آگے چلتے ہیں. قادیانی اس کو لے کے چلے گئے عدالت میں کہ جی ہمارے ساتھ بہت ظلم ہے. پہلے وفاقی شرعی عدالت میں گئے, اس کے بعد پھر قادیانی چلے گئے ہائی کورٹس میں. ہائی کورٹس کے بعد پھر اینڈ یہ لگا سب سے آخر میں 93 میں وہ چلے گئے سپریم کورٹ میں. یہ میرے پاس آخری فیصلہ جو سپریم کورٹ کا ہے. اگر آپ کے ہاں یہاں کوئی وکیل صاحب بیٹھے ہیں, اچھا, حوالہ یہ ہے SCMR سپریم کورٹ منتھلی ریویو. سپریم کورٹ منتھلی ریویو ظہیر الدین بنام سرکار 1993 پیج نمبر 1718. یہ اس کا ریفرنس ہے. یہ 250 صفحے 300 صفحے کا فیصلہ ہے. کبھی ٹائم ملے تو اس فیصلے کو ضرور پڑھیں. اس کا ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہے اور اس کا انگلش بھی ورژن بھی ہے, تو یہ ضرور آپ کو پڑھنا چاہیے. بڑا کمال ہے. میں اس میں سے آپ کو صرف 3 چیزیں عرض کرتا ہوں, پھر آپ کو سمجھ آئے گی پوری قادیانیت. سپریم کورٹ نے کہ 5 ججوں نے, سپریم کورٹ کے 5 ججوں نے پوری قادیانیت جو ہے اس میں بند کر دیا. وہ پورا فیصلہ نہیں سناتا, صرف 3 چیزیں سن لیں. نمبر 1, سپریم کورٹ نے کہا ہمارے پاس کیا لینے آئے ہو؟
तुम्हारी एप्लीकेशन में लिखा हुआ है कि तुम हमारे पास आए हो हकूक़ लेने के लिए। कौन से हकूक़? जो पाकिस्तान के हर शहरी को ये आपका आइन देता है। कादियानी ने कहा कि आइन के आर्टिकल 20 के तहत हमें पाकिस्तान में हकूक़ मुयस्सर नहीं, हम जलसा नहीं कर सकते, जुलूस नहीं निकाल सकते, लिटरेचर नहीं तकसीम कर सकते, हम तबलीग नहीं कर सकते, फ़लाँ 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 फ़लाँ। ये हमें आइन हकूक़ देता है, ईसाइयों को देता है, सिखों को देता है, हिंदुओं को देता है, मुसलमानों को देता है, लेकिन हमें गवर्नमेंट पाबंदी लगाती है, मुसलमान बाइकआउट करते हैं, आइन की वायलेशन होती है, लिहाजा हमें हकूक़ दिए जाएं। समझ आ गई सबको? अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या जवाब दिया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ज़रा गौर से सुनिएगा, मज़ा आएगा आपको। सुप्रीम कोर्ट ने कहा धोखेबाजों के हकूक़ नहीं होते। फ़र्क कर दिया भाईजान, धोखेबाजों के हकूक़ नहीं होते, तुम धोखा देते हो। तुम मिर्ज़ा कादियानी को मोहम्मद रसूलुल्लाह के हिसाब से कहते हो, तुम उसकी बीवी को उम्मुल मोमिनीन क्यों कहते हो, उसके दोस्तों को सहाबा क्यों कहते हो, उसकी बातों को हदीस क्यों कहते हो? धोखा है। अस्सलाम वालेकुम क्यों कहते हो? जब तुम्हारा मजहब और तुम गैर मुस्लिम हो, नबी तुम्हारा और है, उम्मत तुम्हारी और है, तो तुम हमारे क्यों घुसे हुए हो? लिहाजा धोखे। देखो ना, एक आदमी है, वो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त देता है कि जी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी बीवी बीमार है, बेटियों की शादी करनी है, मुझे मेट्रो बस में जेब काटने की इजाज़त दी जाए। सुप्रीम कोर्ट अलाउ नहीं करेगी। कैसे सुप्रीम कोर्ट अलाउ करेगी उसको? ज़्यादा से ज़्यादा ये तो कर सकती है कि भी किसी से कह के कुछ चंदा, उसको पैसे बैतुल माल से मदद हो सकती है, लेकिन ये फ्रॉड तो अलाउ नहीं कर सकती कि उसका राइट नहीं है लोगों की जेबें काटने। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब धोखेबाजों के हकूक़ नहीं होते। एक दूसरी बात गौर से सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एक नतीजे पर पहुंचे हैं कि मुसलमान जो है उस वक़्त तक मुसलमान का ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक वो अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी वालदा, अपने वालद, अपनी बेटी, अपनी बीवी, अपनी बहन, अपना भाई, अपना कारोबार, हत्ता कि अपनी जान से ज़्यादा प्यार ना करे। ऐसे ही है। हज़रत अरबी में आज ला यूमिनु वालिदिही वन्नास अजमाइन, ये हदीस है। सुप्रीम कोर्ट ने ये हदीस अपने फैसले में लिखी। कहा एक तरफ तो मुसलमानों का ये अकीदा है और उनका नबी ये कह रहा है, मुसलमानों को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं, दूसरी तरफ तुम मिर्ज़ा कादियानी को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हो। अगर मुसलमान तुम्हें मारता नहीं है, अगर मुसलमान तुम्हें मारता नहीं है, ईमान से फारग है। अगर तुम्हें मारता है तो पूरे पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा होती है। तुम क्यों नहीं इंसान बनते? क्यों नहीं तुम बाज आते? क्यों मुसलमानों के ईमान का इम्तहान लेते हो? दो बातें। तीसरी बात बड़ी अहम है, ज़रा गौर से सुनिएगा, मज़ा आएगा। बस आखिरी बात है, इसके बाद एक आध सवाल ले लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर कोई कादियानी शायर इस्लामी इस्तेमाल करे, तबलीग करे अपने मज़हब की, या शायर इस्लामी इस्तेमाल, दो चीज़ें, अपने मज़हब की तबलीग करे, नंबर 1 अपने मज़हब की तबलीग करे, नंबर 2 अपने आप को कोई कादियानी, छोटा हो बड़ा हो, औरत हो मर्द हो बच्चा हो, अगर अपने आप को मुसलमान कहे या तबलीग करे, लिटरेचर तकसीम करे, उस पे ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा कितनी, कौन सी लगेगी? ऊंची बोलें यार। 298C लगेगी। उसकी सज़ा कितनी है? 3 साल का। अब ज़रा गौर से सुनिएगा, बड़ा मज़ा आएगा आपको। अगर कोई कादियानी तबलीग करे, अपने आप को मुसलमान शो करे, लिटरेचर तकसीम करे, स्पोकन, रिटन या इशारतन कनायतन, अगर वो ऐसा कोई हरकत करे जिससे पता चले कि ये तो अपने आप को मुसलमान कह रहा है, कुर्बानी नहीं कर सकते, कुर्बानी सिर्फ मुसलमान करेगा। ईद वाले दिन कोई कादियानी नए कपड़े नहीं पहन सकता, नए कपड़े सिर्फ मुसलमान पहनेगा। अगर वो नए कपड़े पहनता है इसका मतलब वो ईद मना रहा है। 3 साल कैद, सज़ा होगी उसको। वो घर बैठे या पुराने कपड़े पहन के बाहर आए ताकि मुसलमानों के साथ मिक्सअप ना हो। खैर, अगर कोई कादियानी अपने मज़हब की तबलीग करे, लिटरेचर तकसीम करे, अपने आप को एज ए मुस्लिम पोस्ट करे
उस पर कौन सी दफ़ा लगेगी? 298 तवज्जो मेरी तरफ, आखिरी जुमला। लेकिन अगर किसी कादियानी ने कलमा पढ़ा या कलमा लिखा, मुसलमान होने के लिए कलमा नहीं, वो तो सुबहान अल्लाह, वो तो हमारा भाई बन जाएगा अगर कलमा पढ़ेगा, सच्चा कलमा। अगर वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, जिसे मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने आप कहता है, अगर वो अपनी दुकान के बाहर, अपने घर के बाहर, अपने कोई उसकी पॉकेट से अगर कलमा तैयबा बरामद हो गया, या उसने घर के बाहर लिखा हुआ है या दुकान के बाहर लिखा, अंदर कैलेंडर है, कैलेंडर पे कलमा लिखा, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि उस पर 298C नहीं लगेगी, उस पर 298C नहीं लगेगी, उस पर लगेगी 295C, जिसकी सजाए मौत है। 295C लगेगी। क्यों? बताएं क्यों? इसलिए कि वो मोहम्मद से मुराद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ले रहा है। ये तौहीन रसालत है। ठीक हो गया। अब कभी भी कहीं भी अगर कोई कादियानी आपके साथ गुफ्तगू करता है, लिटरेचर तकसीम करता है, लड़ने की ज़रूरत नहीं है। लड़ाई से काम ख़राब होगा, उसको पुलिस को पता नहीं, SHO को पता नहीं, पुलिस वालों को, वो फिर क्या करते हैं? उसका आसान हल ये है कि जैसे तनवीर भाई हैं, किबला शाह साहब हैं और कुछ पढ़े लिखे दोस्त हैं, इनको साथ लें, थाने में जाएं, ये उनसे कहें जी निकालें ये 298C और देखें ये इसने बात की है, 2 गवाह ले लें, एक एप्लीकेशन लिखें, थाने में जमा कराएं, पर्चा दर्ज हो जाएगा। जब कानून हमारे साथ है, आइन हमारे साथ है, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले हमारे साथ हैं, तो फिर उनके साथ लड़ने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी कादियानी हैं, मतलब जो मेरा नाक़िस तजर्बा है, किसी को नहीं पता वो कहाँ खड़ा है। हर आदमी इंडिविजुअली उनके साथ गुफ्तगू करने की कोशिश ना करें जब तक आपका नॉलेज नहीं है। हमारे हज़रत उस्ताद जी बड़ी खूबसूरत बात करते हैं, हज़रत मौलाना हसन साहब दामद बरकातुहू आलिया, कि अगर सांप को पकड़ना है, उसका आपको इल्म होना, उसका नॉलेज आपको होना, उसका मंतर आपको आना चाहिए कि सांप को किस तरह पकड़ना है। अगर सांप को बग़ैर करतब के पड़े, कई इलेक्ट्रीशियन जो वैसे शौकीनिया इलेक्ट्रीशियन होते हैं, उनका करने से क्या होता है, शॉर्ट पड़ जाती है। हमने खुद देखा है कि खंभों पे चढ़ के खुद ही मतलब तारें लगा रहे हैं, थले बंदा दही लैन जान दिया पाया ना, और ये तार हैगी ना, उन्हें जोड़ के देखो हाँ ज़रा, और तार जोड़ी पड़ा चे बंदा थले, भाई तू जा जल्दी जान दिया। ये जिसका काम है उसको करना चाहिए। हर आदमी ये काम ना करे, हर आदमी ये काम ना करे, जिसका काम वही काम करेगा, जिसका काम वही काम करेगा। लिहाजा अगर कोई कादियानी तंग करता है, उसके साथ खुद आप गुफ्तगू नहीं करेंगे। जो लोग इसके स्पेशलिस्ट हैं, तनवीर भाई के पास आएँ, इनको बताएं, वो किबला शाह साहब को फ़ोन करेंगे, जिसकी ड्यूटी लगाएं। 5 मिनट का टाइम है, 5 मिनट के बाद कादियानी फारिग है, उसके बाद सवाल ही नहीं पैदा। खुद कब करना है? जब आप इन महाफिल में आएंगे, लिटरेचर पढ़ेंगे, किताबें पढ़ेंगे, रसाइल पढ़ेंगे, शौक़ होगा, ज़ौक़ होगा, तजस्सुस होगा, प्रोग्राम अटेंड करेंगे, फिर आपके पास एक नॉलेज आएगा, उसके बाद फिर आप महसूस करेंगे, उसके बाद आप गुफ्तगू कर सकते हैं। इसके बगैर आप ना करें। आखिरी बात अर्ज़ करता हूँ कि मैं आपको कसमिया तौर पे अर्ज़ करता हूँ कि जो शख्स भी, आप ज़िंदगी के मामूला तो करते रहते हैं, जो शख्स भी अपनी ज़िंदगी में तहफ़्ज़ ख़त्म नबूवत का काम करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उस पर बेशुमार अल्लाह ताला की रहमतें नाज़िल होती हैं। हम आपसे क्या चाहते हैं? हम आपसे एक चीज़ चाहते हैं, अगर आप एक चीज़ कर लेंगे, अल्लाह पाक आप पे बड़े खुश होंगे, आप पे बड़ा करम होगा। ये आपके करने की ड्यूटी है। आपने क्या करना है? आपने ये करना है कि हमारे यहाँ मजलिस तहफ़्ज़ ख़त्म नबूवत है, हमारे यहाँ शबान का बहुत काम है, लिटरेरी काम बहुत है, इनसे लिटरेचर लें। लिटरेचर लेने के बाद आप खुद पढ़ें, हरफ ब हरफ खुद पढ़ें, अपने वालिद साहब को पढ़ाएँ, वालदा साहबा को पढ़ाएँ। वालदा साहबा नहीं पढ़ी हुई, उनको आधा घंटा 15 मिनट उनसे मिन्नत समाजत करके लें, उनको बताएं कि अम्मी जी ख़त्म नबूवत किसे कहते हैं। अपनी बहनों को जो कॉलेज जाती हैं, स्कूल जाती हैं, वहाँ पे अगर कादियानी बच्चियाँ जो हैं वो हमारी बहनों को गुमराह कर सकती हैं, हमारी बहनों को, बेटियों को उनके पास नॉलेज होना चाहिए, उनको पढ़ाएँ। रिश्तेदार आते हैं, उनको पढ़ाएँ, ज़रूर करें। अगर आप ये चिराग से चिराग जलाएँगे, रोशनी फैलेगी। अब जितने दोस्त हैं,
اب اس کا مطلب ہے اگر آپ گھر لے جائیں گے، گھر کے 5 بھی افراد اگر ہوں تو کتنا اس سے فرق پڑے گا، وہ آگے چیز جائے گی، آگے چاہے سوالن جواباً چیزیں ہیں وہ لے لیں، چھوٹی چھوٹی معلومات جو ہیں وہ ان کے پاس ہوگی، ان کو پھر کوئی آدمی ان کے ایمان پہ کوئی آدمی ان پہ ڈاکہ زنی نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایک ضروری چیز ہے کہ لٹریچر جو ہے خود پڑھیں، اپنے گھر والوں کو پڑھائیں، اور اس کا جہاں اگر کوئی قادیانی تبلیغ کرتا ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اگر فوری طور پہ آپ رابطہ کریں اور مرضی کے ساتھ، اور قادیانی جو ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں، وہ 2 4 6 8 سوالات ہوتے ہیں، اگر ان سوالوں کے بھی آپ ان چھوٹے چھوٹے کورسز میں آپ سیکھ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی آپ کے ساتھ مناظرہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ آپ کو بہت خوش رکھے۔